السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حقیقی اسلام یہ ہے میرے بھائیوں، تو یہ جو 2 ٹائپس آف نالج انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا ہے کہ حقیقی اسلام 2 ٹائپس ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے اور اس کی پوری تفسیر کے ساتھ جو ہے آپ کو باتیں بیان کی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیں حقیقی اسلام کی باتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے جاننی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اور ہم قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے بارے میں قرآن کیا بول رہا ہے یا بتا رہا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر سمجھ میں آئے گا، اور ہم ضرور کہیں گے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو بے شک کافی ساری چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے ہر چیز۔ تو اللہ ہم سب کا بھی معاملہ آسان رکھے، قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔ اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے، دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینٹ ہے، اور یہ اتنا ڈیفینٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے۔ بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ، تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے، اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو۔ تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے؟ گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے؟ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں نا۔ سب کچھ فراڈ ہے، اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ تو سائنس کا علم ایک ڈیفینٹ علم ہے، دا نالج obtained through observations and experiments۔ سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینٹ ہوگا، جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو۔ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا۔ مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے۔ ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا۔
یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے. قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی, ظاہر ہے وہ دریافت ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے, 200 سال پہلے, لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے یہ ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فنامنا, فزیکل فنامنا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہی معجزہ ہے ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ, پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے؟ یہ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ, کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے, اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے. کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اجمیر شریف بغداشی والوں کو, انہوں نے جہاز بنائے. دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہے ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا, میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے, ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں, اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے, ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک, دفتر تک, آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, قالین بچھے ہوئے ہیں, اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں, بلب جل رہے ہیں. استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا, وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا, وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے, جن ڈائیوں میں بنتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں. خدمات نے جی خدمات, اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں, یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے, آپ اپنے اوپر غور کریں, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے, وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے. نہیں تو تسی حال تک پتے ہی پانے سن. ظاہر ہے ابھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں, مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو, آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں, آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں, وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے, وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو, کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا, کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے, وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا, تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنیں. آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو, اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا, آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو, جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو, جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو, دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے, باب باندھا ہوا ہے نا, وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے.
یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا, وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا, اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آندی تو انہوں انگریزی نہیں آندی, جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے, ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے, ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹر جان گے, چاچیاں اپنی جگہ ہی رہن گیا, چاچے فارغ سارے. جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ, اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D, معجزات سے متعلق, کرامات سے متعلق, استدراج سے متعلق, ایلوژن سے متعلق. وہ 4 لیکچرز ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے, کہ یہ کرامات بھی بیان کی. ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے. اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے, ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. بہرحال ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے.